السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر، وقال: ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكن يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. علی وقار صدر محترم، کرسی عدالت کا متمکن اہم صاحبان، واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز رفقاء محفل، آج کی اس تقابلی بزم میں موضوع خطابت ہے عصر حاضر کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں. حضرات، عالم اسلام فی زمانہ متعدد مسائل و چیلنجز سے دوچار ہے. الحاد و ارتداد، لادینیت و لامذہبیت، باہمی افتراق و انتشار، اخلاقی گراوٹ، خود غرضی و خود پرستی اور ظلم و تعدی کی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ الحفیظ. باطل اور فسدائی طاقتیں اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ ملت اسلامیہ پر حملہ آور ہو چکی ہیں. اسلامی تہذیب و ثقافت اور ایمان و عقائد کی بنیادوں کو اپنے ناپاک عزم و ارادے سے متزلزل کرنے کی سعی و کوشش میں لگی ہوئی ہے. ظلم و سفاکی کے حدوں کو اس طرح عبور کر چکے ہیں کہ چنگیز و ہلاکوں کی چیرہ دستیاں بھی مان پڑتی نظر آ رہی ہے. 21ویں صدی کے آغاز ہی سے مغربی و فسدائی طاقتیں عالم کے جبے جبے پر یورش و یلغار کر رہی ہے. افغانستان و عراق، مصر و شام اور یمن اس کی زندہ مثالیں ہیں. شر و فساد، فتنہ و خون جگر خوا، کتنے نظارے اپنی نظر سے گزر گئے اور ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی. درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. حضرات، یہودیت و مسیحیت، قادیانیت و بہائیت نئے نئے روپ و چولے بدل کر سرمایہ محمدی پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بےتاب و بے قرار ہیں اور اس سرمدی و آفاقی تعلیم کو مٹانے کے در پہ ہیں. اس کی بدولت بلندی و سسکتی انسانیت اور ظلم و جفا سے قرار رہی انسانیت کو دلاسا و سہارا ملا. اس نے ظلمات و طبات کے تمیز و سیاہ پردے کو چاک کر کے اسے ایسی ایمان و نورانی فضا عطا کی. اس نے قادیہ و صحرا نشی کو آدمیت و انسانیت کے اعلیٰ مدارک پر پہنچا دیا اور وہ جو اب تک اپنی حقیقت سے ناآشنا و نابلد تھے انہیں ایسی رہنمائی و رہبری عطا کی کہ وہ اوروں کے ہادی و رہنما بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سامعین کرام، وہ الہامی و سماوی پیغام اس نے ظلم و جفا کا قرا کما کر کے انسانیت کو درس وفا، عدل و مساوات، باہمی الفت و محبت اور قوت و ہمدردی کا ذریعہ سبق پڑھایا اور پوری انسانی برادری کو حیوانیت و بہیمیت اور جاہلی عصبیت کے کار کوٹلی اور عمیق دلدل سے نکال کر اسے صاف ستھرا ماحول و معاشرہ عطا کیا. اسے قانون الہی اور نجات دہندہ پیغام ربانی سے باطل طاقتیں متحاربہ متصادم ہو. تف ہے ان کی فتنہ کری و فتنہ سامانی کی. دیکھتے جائیے ان کی کاریگری، نو بنو روز ہے ان کی فتنہ کری. اے باطل، آخر تیری چیرہ دستیاں معاشرے میں نفرت و عداوت اور اختلاف و انتشار پھیلا کر ماحول کو کب تک پراگندہ و خراب کرتی رہیں گی اور خلق خدا کا ناحق کب تک ہوتا رہے گا. خدا را اپنی فتنہ انگیزی و فتنہ پروری سے باز آ جا اور اس مخلوق کو دھرتی پر اسلامی تہذیب و ثقافت کی بقا کے ساتھ چین و سکون سے رہنے دے جو خیر امت کے ذریعے لقب سے ملقب ہے، کیونکہ اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے اور دنیا کو مادیت کی ظاہری چمک دمک سے خلاصی و نجات دلانی ہے. سامعین کرام، حالات بڑے پرخطر اور دھماکہ خیز ہیں. ایسے نازک و نامساعد حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت نبوی فدا حبیب قومی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیدا ہو کر اسے اپنا حفظ جا بنا کر اپنے سارے کردار و عمل کی ایسی مثال قائم کرے جس کے دور رس نتائج مرتب ہو، جس سے ایک سارے معاشرہ وجود میں آئے. ساتھ ہی ساتھ ہم عصری علوم الفنون سے اقتصاد فیض کر کے
اغیار کی غلط و ناپاک سیاست اور ان کے مکر و جدل سے باخبر ہو کر انہیں بر وقت صحیح اور معقول جواب دے سکے، تاکہ ان کے ناپاک عزائم اور اسلام مخالف کرنے وہ صہیونی خیالات کو منظر عام پر لا کر ان کی غلط ذہنیت کو آشکارا کر کے ان کا مناسب اور صحیح آپریشن کیا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ باطل پرستوں کی ریشہ دوانیوں کا اچھی طرح ادراک کر کے اپنی شرازہ بندی کر کے اپنی جمعیت کو باقی رکھیں، کیونکہ آبد و باقی تیری ملت کی جمعیت سے ہے۔ جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ لہذا اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندو، ہم آپ کی افتراق و انتشار کو یکسر مٹا کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا کی عملی تفسیر بن جائے، چونکہ اتحاد وہ ساحل ہے جو طوفان بلاخیز کی سرکش موجوں کو سر پٹک کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شاعر مشرق نے بالکل بجا فرمایا ہے، آج ملت اسلامیہ کو اسی نسخہ کیمیا کی ضرورت ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابغہ کے کاشغر۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی اور فضا رسیدہ چمن میں باد بہاری پیدا ہوگی۔ باری تعالی ہمیں کتاب اللہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔